بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز سب سے پہلے کریں گے آرمی پبلک اسکول کا سانحہ 2014 16 دسمبر۔ آج بھی یاد ہے وہ دن، میں نے اس دن کور کیا اس ساری سچویشن کو۔ شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ اس وقت کیا کیا صورتحال تھی، کیا کیا ویژولز تھے جو ہم دیکھ رہے تھے، وہاں پہ جو جا کے دیکھا وہ کیا سب کچھ تھا، وہ تو ہم آپ لوگوں کو دکھا بھی نہیں سکے آن ایئر جو ہم وہاں پہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن ناظرین، وہ بچے اگر آج ہوتے تو شاید آج وہ جوان ہو گئے ہوتے، ماں باپ کا خواب پورا کر رہے ہوتے۔ وہ تو جوان نہیں ہوئے، وہ تو اسکول سے سیدھا ہی جنت چلے گئے، لیکن ان کے والدین وقت سے بہت پہلے بوڑھے ہو گئے۔ ان کا وہ وقت جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے سوچا تھا، جس طرح سے ہر والدین نے پلاننگ کی ہوتی ہے نا اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کے، آج بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان بچوں کو ٹریبیوٹ دے سکوں یا ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ ناظرین، 2014 آرمی پبلک اسکول کا سانحہ 144 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے، 133 بچے تھے، کچھ ٹیچرز تھے اور باقی سب لوگ، 144 شہادتیں ہوئی تھیں۔ بہت ہی ظالمانہ ایکٹ تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی باتیں بھی کی گئی، پولیٹیکلی دعوے بھی کیے گئے۔ ایسے لگا ایک لمحے کے لیے کہ جیسے تمام ملک اکٹھا ہو گیا ہے اور سب لوگ ایک پیج پر آ گئے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، ہماری سیکورٹی فورسز ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ہماری سیکورٹی فورسز تو اپنی جگہ پہ شہادتیں دے رہی ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز ملک کا دفاع کر رہی ہیں۔ اسی سال مئی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اپنے سے 7 گنا بڑی طاقت کو دھول چٹائی، کس طرح سے وہ ذلیل و رسوا ہوا بھارت پاکستان پہ اٹیک کر کے، کس طرح صرف چند ہی دنوں میں، چند گھنٹوں میں بھارت کی جو ایک اتنی بڑی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ خطے میں توازن جو تھا، کہ وہ اپنے آپ کو شاید اس خطے کا بلی سمجھ رہا تھا، وہ خطے کا توازن تبدیل ہو گیا۔ یہ ہماری آرمڈ فورسز کی ہی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن پولیٹیکل سائڈ سے دیکھیں تو ہماری سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس پہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں پولیٹیکلی کہاں سے نیگلیجنس آئی ہے، سب پہ بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، کیونکہ ناظرین ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم نے ایک مرتبہ پھر سے سر اٹھا لیا ہے۔ اس میں اس وقت ملک کو درپیش مسائل، ملک کو جو چیلنجز ہیں اس کو بھی زیر بحث لے کے آئیں گے، اور پولیٹیکل پارٹیز کا کردار کیا رہا ہے۔ ناظرین، 16 دسمبر صرف سانحہ APS نہیں ہے، اس کے علاوہ سقوط ڈھاکہ بھی ہے 1971 16 دسمبر، وہ بھی یاد ہونا چاہیے آپ سب کو کہ جب پاکستان ایک مسلم ریاست 2 لخت ہوا تھا، بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا تھا۔ تو اس سب پہ 16 دسمبر کے ساتھ بہت رنجیدہ سی ہماری یادیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں۔ آج اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہیں، ڈیفنس انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب، 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ بھی ہے، 16 دسمبر جو ہے سانحہ APS بھی ہے۔ آپ کے خیال میں APS اور سقوط ڈھاکہ سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بہت ہی اہم دن ہے، ان کو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے ہیں، خاص طور پہ 2014 جس میں معصوم بچوں کو بے رحمی سے شہید کیا گیا، جی اور ظاہر سقوط ڈھاکہ بھی ہم نہیں بھول سکتے ہیں جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، اور ہمارا دشمن جو ہے انڈیا وہ ہر جگہ پر ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ اور نریندر مودی نے خود کہا ڈھاکہ میں جا کے کہ جی میں نے بھکتی بانی کو لایا، میں نے یہ سب کچھ پلان کیا اور ہم نے یہ سب علیحدہ کیا۔ اس کے بعد جس طریقے سے اس نے وہاں حسینہ واجد کو لے کر آئے اور اس کو ایک قسم کی بنگلہ دیش کو اپنی ایک اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا۔ لیکن ساتھ جو یہ بچوں کا جو APS کے بچوں کی شہادت ہے، میرے خیال میں اس نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا، جس میں بیٹھ کے ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی، وہاں فیصلہ کیا گیا، پھر آپریشن سٹارٹ ہوا، اور اس میں تقریباً بہت کامیابی، حد تک کامیابی ہم نے کر لی، اور ان بچوں کے جو شہید کیا تھا ان کو بھی بتا لے لی۔ لیکن بات یہ ہے، اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کہ 20 پوائنٹ کا ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، جی مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس پہ عمل کیوں نہیں کیا جا سکا، کیوں نہیں کر رہے ہم۔ اس کے بعد ابھی ریوائز 14 پوائنٹ کا ایک نکات بنائے گئے ہیں، جس میں دیکھیں سب سے اہم بات تھی کہ ہم مدرسوں کی ریفارمز کریں گے، پھر اس کو پولیس کی ریفارمز کریں گے، جوڈیشل ریفارمز کریں گے۔ یہ بہت ضروری چیزیں تھیں جس سے دہشت گردی کو بہت فرق پڑتا، اور پھر ملٹری کورٹ 2 سال کے لیے بنائے گئے،
اس میں بڑے اسپیڈی ٹرائل ہوئے, بڑے لوگوں کو سزائیں بھی ملی, لیکن اس کے بعد مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد ہم اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کو ٹرینڈ کریں گے, ان کو ملٹری کنٹونمنٹس کے اندر چلائیں گے تاکہ ان کی سیکریسی رہ سکے, اور وہاں ایکسپیڈائٹ طریقے, لیکن وہ بھی ہم نہیں کر سکے. اس کے لیے دیکھیں, یو نیڈ ٹو ہیو پولیٹیکل ول اور مینٹل ریزولو. فوج نے کائناٹک آپریشن جو تھے, جو ان کی ذمہ داری تھی, وہ آج تک نبھا رہی ہے. بہت احسن طریقے سے اس میں شہادتیں بھی دے رہی ہے, قربانیاں بھی دے رہی ہے, جی کبھی کمی نہیں آئی ہے, بلکہ ہم کریں. لیکن 32,000 پاکستان میں مدرسے ہیں, 32,000, 16,000 رجسٹرڈ ہوئے ہیں, 16,000 آج بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں. کون اس کا فنڈنگ کرتا ہے, کس ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں, کون سے مسلک سے ہیں, کیا وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے, نتھنگ از نون. جو سب سے بڑی بریننگ پیس ہے جہاں برین واش بچوں کو لیا جاتا ہے, ناٹ آل آئی وڈ سے, کچھ جگہوں پہ جہاں پر ہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم پولیٹیکلی گورنمنٹ چاہے تو کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج بھی اسی طریقے سے پرابلم چل رہی ہیں. اور پھر اس وقت پھر وہ قوم اکٹھی نہیں ہے. کے پی کے میں پرابلمز ہو رہی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, سیکورٹی فورسز کر رہے ہیں, بٹ دین کے پی کے میں وہ رسپانس نہیں ہے جو ہونی چاہیے, جس طریقے سے اکٹھے مل کے کام ہونا چاہیے. تو یہ وجوہات ہیں. اسی طرح ڈھاکہ کا خدا کا شکر ہے کہ ایک پاکستان بنگلہ دیش کی عوام نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. جو انڈیا کا جبر تھا, انڈیا وہاں جو ایٹروسٹیز کر رہا تھا, حسینہ باجی میں بچوں کی, اسٹوڈنٹ کی لائف خراب کی ہوئی تھی, انڈیا کی مرضی کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا تھا, اس کے خلاف اچانک لوگ کھڑے ہوئے اسٹوڈنٹس نے, اور وہ کارنامہ کر دیا جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. اور دوبارہ ایک قسم کا پاکستان اور بنگلہ دیش, دے آر آلموسٹ ٹوگیدر, دو بھائی بچھڑے ہوئے, پیپل ٹو پیپل, ملٹری ٹو ملٹری, اور بزنس ٹو بزنس, سب آپس میں مل کے آپس میں تعاون کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں, اور انڈیا کو بالکل آئسولیٹ کرتے ہوئے لاتے ہیں. انڈیا آپ کے سامنے بلکی دلی میں چھپ کے بیٹھا ہوا مارکاٹ کے بعد. پاکستان, ایران, بنگلہ دیش, چائنا, یہ بڑے ممالک ریجن میں یہ سب اکٹھے ہیں, اور انڈیا ہوا, یہ ایک انڈیا کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ابھی بات کی نیشنل الیکشن پلان کے, ایگزیکٹلی یہی کویشچن بار بار ریز کیا جاتا ہے, لیکن کویشچن تو ہمیشہ ریز کیا جاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ کا اوپینین بھی اس پہ جان سکوں کہ یہ جو 20 پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلان تھا, اس کے بعد 14 پوائنٹس بھی سامنے آئے, اس پہ عمل درآمد اب تک نہ ہو سکنا اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا, کس کے اینڈ سے نیگلیجنس ہے سر, ان یور اوپینین؟ دیکھیں, اٹس ویری کلیئر, فوج نے جو اپنا کام تھا بڑے ایسے پروفیشنل طریقے سے اور ابھی بھی کر رہی ہے. اب یہ بات ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی. فیڈرل گورنمنٹ نے مجھے بتائیے نہ جوڈیشل ریفارمس کی ہیں, نہ پولیس ریفارمس کی ہے, نہ آپ نے مدرسہ ریفارمس کی ہے. کیونکہ سب سے ضروری مدرسہ ریفارمس ہے, اس کو ہم کیوں نہیں کر سکے؟ کیا وجوہات ہیں یہ؟ پھر نیٹا کو آپ مجھے بتائیے, جو تھا کہ ہم نے کہا نیٹا کو فعال کریں گے, تمام انٹیلیجنس وہاں پر آئے گی, وہاں پر انفارمیشن کولیشن ہوگی, اور اس کے بعد وہ سب انٹیلیجنس کو پاس کی جائے گی. وہ بھی نہیں کر سکے, نہ اس کو فنڈنگ دی جاتی ہے. ایک اتنا امپورٹنٹ ادارہ کیوں نہیں بن سکا؟ بات یہ کی تو فیڈرل گورنمنٹ نے بات کرنی ہے. فوج بات, پھر جب فوج کہتی ہے تو پھر کہتے ہیں فوج نے کر دیا, یہ کر دیا. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. منسٹری کو دی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ دے ہیو ٹو ورک اٹ آؤٹ, دے آر رسپانسبل فار اٹ. آپ اتنے لوگوں سے, ہمارے 80-90 ہزار سویڈین فوجی شہید ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم $150 بلین کا نقصان اٹھا چکے ہیں. ابھی تک ہم لڑائی کر رہے ہیں. یہ لیگل اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں, ڈی جی ایس نے کتنا بات کی ہے, کیا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے؟ وہی ہنڈی کا پیسہ, وہی نوکر پیسہ, وہی اسمگلنگ, اس کے بعد گاڑیوں کی اسمگلنگ جو کری ہے, گاڑی چل رہی ہے 4 لاکھ کے قریب, سگریٹ سے اسمگلنگ ہو رہی ہے, ٹائر اسمگلنگ ہو رہی ہے, یہ پیسہ فائنینشیل ٹریزر میں جا رہا ہے. وائی کین وی ڈو اٹ؟ جب کے پی کے گورنمنٹ کی پرابلم نہیں کہ وہاں پولیٹکس, پولیٹیکل لوگ, ٹریڈرز سب اس میں شامل ہیں. یہ کہ اور یہی گاڑیاں جو یہ ٹرانزم میں استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں نا, یہ آپ یہی پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں. دیٹ از the basic reason we are not able to totally control terrorism. برگیڈی صاحب, آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کی ظاہر سی بات ہے اس میں ریفارمز نہیں کی ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے اگر میں آپ سے کوشچن کر لوں
پرائم منسٹر صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے. ویسے تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں, ہمارے سیاستدانوں کا خاصہ ہے, بڑی دن کی مناسبت سے بڑی اچھے سے الفاظ کا چناؤ کر کے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. لیکن آج کی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہی اس سانحے کا حقیقی انصاف ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹمنٹ تو بہت اچھی ہے سننے کی حد تک کہ حقیقی انصاف ہے. اب 11 سال گزر گئے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ریفارمز کی جانی تھی وہ نہیں کی گئی, تو اب یہ حقیقی جو انصاف دینا ہے, جو سانحے کے جو بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کے والدین آج بھی اس انصاف کا انتظار کر رہے ہیں, تو پھر اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کون سمجھائے گا کہ آپ کے اینڈ سے مسٹیک ہے, یا وہ بھی صرف یہ مٹی پاؤ پروگرام ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے ڈنگ ٹپاؤ آگے بڑھو, جو گزر گیا آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے اگر پرائم منسٹر یہ بات کر رہے ہیں جب ہی انڈرسٹینڈ کہ دس از دی اونلی وے, تو پھر اس پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے, ایگزیکٹلی پروونشل گورنمنٹ نے, اور وہ صوبے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں بلوچستان اور کے پی کے. 70% ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یہ کے پی کے میں ہے. وہاں پر آپ کے سامنے جو حالات ہیں, کے پی کی گورنمنٹ آپ سے کوآرڈینیشن نہیں کرتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد وہاں پر 45 افغان ریفیوجیز کے کیمپس ہیں وہاں پر, انلیگل افغان ریفیوجیز کے. باقی ملک سے 1.8 ملین ریفیوجیز کو ہم نے واپس بھیج دی ہے. وہاں پر صرف 2 کیمپ ختم ہوئے, 43 کیمپ ابھی بھی قائم ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ کس نے کرنا ہے؟ کے پی کے گورنمنٹ نے کرنا ہے. دیز آر دی امپیڈیمنٹس. اس کے بعد وہاں پر اتنی زیادہ سامنے افیون کاشت کی جاتی ہے, اس کا پیسہ سارا ادھر ہوتا ہے. یہ پیسہ جو ہے اس کا کچھ پیسہ اس کا جو ہے وہ یہ ٹی ٹی پی کے خواتین وہ بھی جانتے ہیں, وہ اسے فنڈ اپنے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, ویپن خریدتے ہیں, سب خریدتے ہیں. سو یہ ہیز ٹو بی نیشنل لیول کے ریسورس. جس سے مار گیا کہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی. دیٹ از آل یو نیڈ کہ پوری قوم اکٹھی ہو, مل کے کرے آپریشن. کائنیٹک آپریشن ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے, 200 آپریشن انٹیلیجنس آپریشن ہر روز سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں. کتنے ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, کتنے ہم نے ٹیررسٹ کو مارا ہے, کتنے ہمارے سیویلین شہید ہو رہے ہیں. بٹ دس از ناٹ, وہ ہم مارتے جائیں وہ پیچھے جاتے جائیں گے. جڑ کو پکڑنے کی بات ہے. جڑ کے جہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے, جہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے, کراس اوور ٹیررزم, یہ رکھنے کی ضرورت ہے, which we have not been able to do. تو بریگیڈیئر صاحب ابھی جو کے پی کے حالات ہیں, کے پی کی گورنمنٹ اگر کوآپریٹ نہیں کرتی ہے تو کے پی بلوچستان سب سے زیادہ ہائی رسک پہ ہیں, تو سچویشن کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ یہی تو پھر آپ ابھی پیچھے باتیں ہو رہی تھی کہ گورنر رول لے آئے. لیکن دیکھیں پوری کوشش یہ حکومت کر رہی ہے کہ اگر اب آپ کے سامنے کے پی کے چیف منسٹر جو بنے ہیں, یہاں پر ان انوائرمنٹ کے اندر یو نیڈ ٹو ہیو موسٹ ایکسپیرینسڈ پرسن ایز اے چیف منسٹر آف کے پی کے, تاکہ اس کو گورنمنٹ چلانے بھی آتی ہو, اس کو وہاں کے جو حالات کا بھی پتہ ہو, اور وہ ان سچویشن کو کنٹرول کر سکے. آپ کے سامنے پنجاب میں پی ٹی گورنمنٹ نے لگا دیا عثمان گزار کو, اس نے پنجاب کو بٹا بٹا کے رکھ دیا. اس کے بعد یہ گنڈا پور کو لے آئے, وہ بھی جلسے دھرنے لانگ مارچ کرتے رہتے. اب یہ جو ہیں یہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن کے پی کے عوام کے ساتھ جو آپ کام ہوتا ہے چیف منسٹر کا, ہیلتھ کا, اس کے بعد ایجوکیشن کا کام ہے, مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے, اور مہنگائی کو, اور پیٹرول ڈیزل کو نمبر 1 چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ہاسپٹل وہ کس نے کرنا ہے جب آپ روزانہ دھرنے لے کے آپ ڈالا جیل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں؟ تو یہ چیزیں آپ کو اور حکومت کو, ایون پی ٹی اے کو, ہر ایک کو سوچنا چاہیے. پاکستان فرسٹ ہے, پاکستان ہے تو ہم ہے, اس لیے پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل مینس کے تھرو یہ چیزیں ریزالو کرنی چاہیے, بجائے کہ اسٹریٹ پاور کو استعمال کیا جائے. دیز آر تھنگ میٹر جس سے یہ سچویشن اور خراب ہو رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں, گورنر راج اگر وہاں پہ لگے گا تو آپ کے خیال میں کے پی کی عوام کی طرف سے کوئی ری ایکشن بھی آئے گا سامنے؟ دیکھیں اٹ از کوائٹ لائکلی ہے, ہو سکتا ہے. اسی لیے دیکھیں گورنمنٹ بھی بہت سوچ سماج کے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے ہی ایسی حرکت ہو جائیں گے. ابھی تک گورنمنٹ کیوں نہیں اسی لیے اس کو انیشیٹ نہیں کر رہی ہے. دے آلسو وانٹ کہ سیلف ریلائنس ہو کے پی کے گورنمنٹ میں, اور وہ اپنی کانسنٹریٹ کریں ڈیولپمنٹ کے لیے. وہاں پر یہ جو حالات کے سیکورٹی کے خراب ہیں ان کو ٹھیک کریں. آپ کے سامنے جب وانا میں اسکول کے بچوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے کیڈٹ کالج کے اوپر, آپ مجھے بتائیے کہ ڈیڈ چیف منسٹر آف کے پی کے وزٹ دیٹ پلیس؟ نہیں وزٹ کیا.
اس سے وہاں کتنا بڑا ایک انسانی APS کے بچوں کے ساتھ ہونے لگا تھا، نہیں گئے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو یہ پتہ چلتی ہے کہ کتنے کنسرن ہیں آپ لوگ اپنے صوبے کے بارے میں، بجائے تھی کہ آپ کا رخ صرف رہتا ہے ڈینا جیل کی طرف اور اس چالے میں تقریریں کر دینا. آپ اس وقت ٹیمپریچر کو ڈاؤن لے کر آئیں اور آپ آ کے اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کریں تاکہ آئندہ کے لیے جو نئے الیکشن آئیں گے اس میں آپ ڈیموکریٹ دے پروسیس کا حصہ لیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے ہی شوڈ ٹیک این ایفیکٹ کہ میں چیف منسٹر ملے وہاں پر تھوڑے سے حالات کو نارملائز کریں تاکہ جو فورسز سیکریفائس کر رہی ہیں لڑ رہی ہیں کینیڈا کو آپریشن میں ان کو بھی تو کوئی سپورٹ ہونی چاہیے کہ اگر پروونشل سپورٹ نہیں تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، ڈیفنس انالسٹ، آپ نے مجھے پروگرام کے پہلے حصے میں جوائن کیا. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گے کرنل ریٹائرڈ عبدالباسط صاحب اور احسن رضا صاحب. ان سے ڈسکشن رہے گی APS کے حوالے سے، ملک کو درپیش چیلنجز اور سیکورٹی کے حوالے سے، اور اسپیشلی ہماری پولیٹیکل سچویشن کیا ہے اس پہ، لیکن اس بریک کے بعد.